بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی میں حضور جلوہ فرما ہے اور صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھے ہیں، یعنی چہرائے والضحیٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم نے جنتی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تازہ وضو کی وجہ سے اس کے داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور جوتا اس نے بائیں ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، وہ آیا اور بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم نے جنتی دیکھنا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو پھر ہم نے دیکھا وہی شخص مسجد میں داخل ہوا اور جوتا اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ اب جب تیسرا دن آیا نا تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ، کہ تمہیں جنتی شخص دیکھنا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے کہا اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہی بابا مسجد میں داخل ہوا، تازہ وضو کی وجہ سے داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ تو سب لوگ گھروں کو چلے گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں اس بزرگ کے پیچھے چلا گیا اور میں نے کہا دیکھو تو صحیح، آخر اس کا ایسا کون سا عمل ہے کہ یہ 3 دن آیا اور حضور نے تینوں دن کہا کہ تم نے جنتی دیکھنا ہے، تو یہ شخص آیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اب جب وہ گھر میں جانے لگا نا پیچھے سے، میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، میری اپنے والد سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے کسی بات پر۔ تو اس بزرگ نے کہا آ جاؤ بیٹا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں تو اس نیت سے گیا تھا، اس ارادے سے گیا تھا کہ دیکھوں اس کا ایسا کون سا عمل ہے، یہ کون سا وظیفہ کرتا ہے جس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جنتی دیکھنا ہے تو دیکھو دروازے کی طرف، اور تینوں دن یہ شخص آتا رہا۔ اب کہتے ہیں کہ اس نے بستر لگا دیا اور میں بھی لیٹ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ کون سا عمل ایسا کرتا ہے، کون سا اس کا وظیفہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ساری رات وہ سویا رہا، بس اتنا کرتا کہ جب کروٹ لیتا نا تو اللہ کا نام بلند کرتا۔ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی، وہ کھیتی باڑی کرنے چلا گیا، نمازیں وقت پہ ادا ہوتی رہیں۔ جب دوسری رات آئی نا تو میں نے سمجھا شاید کل اس نے اپنے معمولات، اپنے وظائف میری وجہ سے چھوڑ دیے ہوں، تو شاید یہ آج کرے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ دوسری رات بھی وہ ساری رات سویا رہا۔ میں نے کہا شاید اب تیسرے دن کرے گا۔ کہتے ہیں تیسری رات بھی ویسے ہی سویا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ بابا جی، میری اپنے والد سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ ایسا کون سا وظیفہ کرتے ہیں، ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے شاید آپ نے اپنے جو عمل جو آپ کرتے ہیں، جو آپ وظائف پڑھتے ہیں، وہ آپ نے مجھ سے چھپا لیے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ بزرگ کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص، کہ میرے وہی معمولات ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، میں نے تم سے کوئی اپنا کام نہیں چھپایا، ہاں ایک میرا عمل ایسا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے کہ بابا جی وہ کون سا عمل ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ جو میرا دل ہے اس میں کسی مومن کے بارے میں بغض نہیں ہے، میرا دل بالکل صاف ہے، کسی کے بارے میں کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی رنجش نہیں ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو جب انسان کا دل صاف ہو جائے تو پھر اسے ہر کوئی اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد مومن کا دل ہے۔